نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کو مرتب کرنے کے لیے اپنے دوست جناب غفران نسیم صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا منور سلطان ندوی صاحب اور ان کی ٹیم، اور محترم جناب پروفیسر مسعود عالم فلاحی صاحب، اور اپنے اساتذہ اور جو لوگ بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، شریک ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا قیمتی پروگرام یہاں منعقد ہوا۔ تھوڑی سی بات صحافت اور میڈیا کے موضوع پر۔ معہد کے اس مستوی میں آپ جن درجات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان درجات میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو اگر ابھی سے بیدار کیا جائے کہ صحافت کے میدان میں آپ کی کتنی ضرورت ہے، صحافت کا میدان آپ کا کس طرح انتظار کر رہا ہے، اور آپ کو کس طور پر اس کی تیاری کرنی ہے، تو یہ ایک بہت ضروری قدم ہے۔ آپ جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں ایک بڑی سی لائبریری ہے، مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی لائبریری۔ آپ جس رواق میں رہتے ہیں وہاں آپ کے لیے دار المطالعے کا انتظام ہے، جس میں آپ کے ذوق کے مطابق مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب ہیں۔ کسی بھی بڑے کام کے لیے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور یہ آپ کی تیاری کے مراحل اور آپ کی تیاری کے وسائل ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم صحافت کے میدان میں اور میڈیا کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے، اس کو آپ صحافت کہیے، اس کو وسائل کہیے، اس کو میڈیا کہیے، اس کو ذرائع ابلاغ کہیے، اسلام نے وہ طاقت استعمال کی اور دنیا کے سامنے وہ پاور پیش کیا جو بڑی سے بڑی وسائل کی مشینیں اور وسائل کی چیزیں پیش نہیں کر سکیں۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو، اسلام کے پیغام کو اور امن و سلامتی کے پیغام کو پہنچایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات کو پہنچایا، احادیث نبویہ کو پہنچایا۔ وہ دور آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے کا دور، جہاں سواریوں کا بھی وجود نہیں تھا، جانوروں سے یعنی اونٹ اور خچر اور گدھے سے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور انسانی زندگی تہذیب سے بہت دور تھی۔ وسائل نہیں تھے، لائٹ کا انتظام نہیں تھا، مشینوں کا انتظام نہیں تھا، یہاں تک کہ کاغذ بھی بہت دیر میں آیا۔ ایسے دور میں اسلام نے احادیث مبارکہ کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا پیغام پہنچا اس میں یہ بھی پہنچایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو رطب و یابس ہو اس کو آپ پہنچا دیجیے آگے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میڈیا کا استعمال کرنا ہے آپ کو، صحابہ کرام سے کہا، اور 4-5 لاکھ جو احادیث ہیں اور اسلام کا جو نظام زندگی ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی سے کوئی کوتاہی نہ ہو کسی صحیح بات کو پہنچانے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آج کے دور کا موازنہ کیجئے اور اس دور کا موازنہ کیجئے جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک، جبکہ آج زبان کا سیکھنا بہت آسان، سفر کرنا بہت آسان، وسائل کا اختیار کرنا بہت آسان، لیکن اس دور میں مختلف ملکوں میں جہاں کی زبانیں الگ تھیں، صحابہ کرام نے ان زبانوں کے علم کو حاصل کیا،
جو وسائل ہو سکتے تھے ان وسائل کو اختیار کیا اور اسلام کی خوشبو اس دور افتادہ دور میں ہمارے ہندوستان تک پہنچی اور ایسی جگہوں پر پہنچی جہاں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جنگلوں میں پہنچی، صحراؤں میں پہنچی، افریقہ اور امریکہ کے جو دور دراز علاقے تھے ان علاقوں میں پہنچی۔ یہ وسائل کا استعمال اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ آج آپ جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ادارے میں آپ کو تمام وسائل حاصل ہیں۔ آپ کا جداریہ نکلتا ہے، آپ کے مکتبے ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کو وہ قلم پکڑ کر لکھنا سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ کسی سال یہاں سے سالنامہ بھی شائع ہوتا ہے الاصلاح کی طرف سے، کئی سالنامے بھی شائع ہوئے اور طلباء نے اپنی فنی مہارت کا ثبوت دیا۔ تو وسائل کا ہونا کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ وسائل ہوں آپ کے پاس۔ آپ کسی ایسی دنیا میں رہ رہے ہوں جہاں آپ کا جو دل چاہے وہ ساری چیزیں، وہ ساری سہولیات مہیا ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر طلب نہیں ہے، آپ ان وسائل کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو فضول ہے۔ اس لیے اس مستویٰ پر اور اس سطح پر جو وسائل آپ کو حاصل ہیں ان وسائل کا آپ کلی طور پر استعمال کیجئے، اور جتنا مطالعہ ہوگا آپ کا، جتنا مطالعہ ہوگا اتنے ہی آپ بلند مقام کو حاصل کریں گے۔ یقیناً آج بڑی آسانیاں ہو گئی موبائل کے ذریعے کہ ہم اپنے موبائل کے ذریعے دنیا کے کسی کتب خانے سے کسی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن میرا بھی یہی تجربہ ہے اور دوسرے حضرات کا بھی یہی تجربہ ہے کہ جو موبائل کے ذریعے PDF کا مطالعہ ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے جو کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے، جو اس کی ہارڈ کاپی کا مطالعہ ہوتا ہے وہ اس کا متبادل نہیں ہے، ذہنوں میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ آپ اگر کسی PDF کے ذریعے کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، آپ اپنے مطلب کی چیز کو فہرست سے دیکھ کر کے اس کو اخذ کر لیتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اس کی اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، یا اپنے مقصد کے موضوع کو اس کے ذریعے مرتب کر لیتے ہیں اور وہ چیز شائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کتاب کے سلسلے میں پوچھا جائے تو ہمارے ذہن میں کوئی اس کی ایک عبارت بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کتابوں کی ہارڈ کاپی کو پڑھا، چاہے وہ آج سے 100 سال 50 سال پہلے کے ہوں، چاہے آج سے 20 سال پہلے کے لوگ ہوں، انہوں نے 30 سال پہلے کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، آج جب وہ اس موضوع کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں یا اس موضوع کے اوپر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس ذہن کے اسکرین پر اس کتاب کی عبارتیں نظر آتی ہیں، اس کی فہرست نظر آتی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وسائل یقیناً آپ کے لیے بہت مفید ہیں، لیکن اگر آپ نے اس ابتدائی مرحلے میں اگر آپ نے کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، آپ نے موضوع کا احاطہ نہیں کیا، آپ نے اس سلسلے میں محنت نہیں کی، اور آپ یہ سوچیں کہ فارغ ہونے کے بعد موبائل، ملٹی میڈیا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم انشاءاللہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، آپ کے پاس جب علم نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے آپ؟ اس لیے میرے عزیزوں، آئے ڈاکٹر صاحب نہیں آئیں گے؟ میں اتنا بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مہمان کا انتظار تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید پہنچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ فائدے کی بات بھی ہوئی ہو، اچھا تشریف لا رہے ہو۔ بہرحال میں آپ سے کہوں گا، بار بار کہوں گا، 1000 بار کہوں گا کہ آپ یہاں رہتے ہوئے یہاں کے وسائل سے پورا مکمل فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔